حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے راوی ہیں، فرماتے ہیں لم یأکل النبی علی خوان حتی مات، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ساری زندگی میز پر بیٹھ کے کھانا نہیں کھایا، حالانکہ اس زمانے میں بھی میز کا سسٹم موجود تھا۔ وَلَمْ يَأْكُلْ خُبْزًا مُرَقَّقًا حَتَّى مَاتَ، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی باریک چپاتی نہیں کھائی، موٹی اور سادہ روٹی کھائی۔ اور ایک روایت کے الفاظ یوں ہیں، فرمایا وَلَا رَآ شَاةً سَمِيتًا بِعَيْنَيْهِ قَطُّ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری حیات میں کبھی بھونا ہوا بکرا نہیں دیکھا، حالانکہ عرب میں بڑا رواج تھا، بکرا عام ہوتا تھا، وہ بھون کے بھی کھاتے، پکا کے بھی کھاتے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سالہ زندگی میں بھونا بکرا کھانا تو دور کی بات ہے، دیکھنا بھی نہ ہوا۔ اتنی سادہ ترین زندگی تھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ راوی ہے، فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یواصی الناس بنفسہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی بڑی خدمت کرتے، ذاتی معاملات سے، ذاتی اپنے مال سے اور ذاتی اپنی جان سے، لوگوں کی جان مال سے خدمت کرتے رہتے، حتیٰ جعل یرقع ازارہ بالعدم، دنیا کی خدمت کرتے، اپنی حالت یہ ہوتی کہ آپ کی چادر مبارک پہ چمڑے کے پیوند لگے ہوتے، یعنی اتنی توجہ اپنی طرف نہیں دیتے تھے جتنے مخلوق خدا کی طرف دیتے تھے۔ وما جمع بین غداء وعشاء ثلاثۃ ایام، 23 سالہ زندگی میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی 3 دن مسلسل صبح شام کا کھانا نہیں کھایا۔ کوئی ایسے 23 سال کے عرصے میں اتنے 3 دن بھی ایسے نہیں گزرے آپ نے صبح بھی کھایا اور شام بھی کھایا اور صبح بھی کھایا اور شام بھی کھایا، اور نہیں، بلکہ ساری زندگی ایسے گزر گئی، صبح کھاتے تو شام نہ ملتی، شام کھاتے تو صبح نہیں ملتی۔ ولا ان حتی لحق باللہ، حتیٰ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ سے ملاقات ہو، تو یعنی زندگی کے آخری لمحے تک، وہ تو حدیث ہم نے پڑھی آخری لمحہ بھی بھوکے ہی تھے۔ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں میں کچھ احباب کے پاس سے گزرا تو ان کے سامنے میں نے دیکھا بکرا بھونا ہوا رکھا تھا، انہوں نے مجھے دعوت دی کہ ابو ہریرہ کھانا کھا لو۔ آپ فرماتے ہیں میں نے جب بکرے کی طرف دیکھا نا تو مجھے سے رسول اللہ کی زندگی یاد آ گئی، میں نے کہا میرے مصطفیٰ تو آخری ٹائم بھی بھوکے ہی فوت ہوئے ہیں، میں آج بکرے کھاتا پھروں؟ آپ نے فرمایا میں نے انکار کر دیا، فرمایا میں نے نہیں کھا۔ سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ راوی ہیں، فرماتے ہیں ما رأى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم النقی من حین ابتعثہ اللہ تعالی حتی قبضہ اللہ، سعد بن سعد فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی بعثت سے لے کر انتقال تک کبھی میدا نہیں دیکھا تھا، حالانکہ اس وقت بھی میدے کا آٹا موجود تھا، لوگ پکاتے تھے، یعنی جو تھا یا روٹی اپنا گندم تھی اس کا آٹا باریک اور اسپیشلی بنایا جاتا تھا، اس وقت بھی یہ موجود تھا، پر سرکار دو علیہ وسلم نے یہ نہیں دیکھا، سرکار نے موٹا آٹا ہی دیکھا۔ وہ کتنا موٹا آٹا تھا؟ سہل بن سعد سے پوچھا گیا، یہ سوال کیا گیا کہ حل کان لکم فی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منخل، کیا سرکار کے زمانہ میں چھلنی تھی آٹا چھاننے کے لیے؟ سہل بن سعد کہنے لگے نہیں تھی۔ انہیں پوچھا تو جو کا آٹا وہ بھی بغیر چھانے بغیر چھلنی کے استعمال کیسے کرتے تھے؟ آپ فرماتے ہیں ہم آٹا بناتے تھے، آٹا بنا کے کھلے برتن میں رکھتے اور اس کو پھونک مارتے، جو کے اوپر چھلکے ہوتے ہیں تو آٹے میں چھلکا ہوتا تھا، وہ فرماتے ہیں ہم برتن میں رکھ کے اس کو پھونک مارتے، پر جتنا ممکن ہوتا چھلکے اڑ جاتے باقی ہم پکا کے کھا لیتے۔ موٹا آٹا، موٹی روٹی، سادہ غذا۔ اور پوچھا گیا وقال کنا نطحنہ، اتنی سادی زندگی اور سادی غذا کیسے کھاتے تھے؟ فرماتے ہماری روٹین ہو گئی تھی، ہمیں فرق نہیں پڑتا۔ اب ان ساری باتوں کو ہم ملائیں تو نتیجہ یہ نکلتا ہے
ان کی ساری زندگی دیکھ لیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھ لیں، صحابہ کی زندگی دیکھ لیں، ان کی سادگی دیکھ لیں، ان کے کھانے پینے دیکھ لیں، ان کی بھوک اور پیاس دیکھ لیں، یہ ساری زندگی دیکھ لیں، اور دوسرا رخ دیکھ لیں، پوری زندگی میں کبھی ناشکری نہیں ہے، بے صبری نہیں ہے، اور ہم ہر قسم کی نعمتیں کھاتے ہیں اور مرضی سے کھاتے ہیں، ضرورت سے بھی زیادہ کھاتے ہیں، جو جی چاہتا ہے وہ منگوا کے پکا کے کھاتے ہیں، اور صبح شام کیا 3 ٹائم کھاتے ہیں، ایک ٹائم میں کئی کھانے کھاتے ہیں۔ یہ ساری سہولیات کے باوجود موٹی تھوڑی سی روٹی گھر میں موٹی پک جائے تو کیا اثر ہوتا ہے؟ وہ روٹی نہیں کھائی جاتی، وہ روٹی ضائع کی جاتی ہے، نہیں پکاؤ، بریک روٹی پکاؤ، فلاں ہو گیا فلاں، یہ سارے نخرے کرتے ہیں، پھر بھی ناشکر ہیں، پھر بھی کہتے ہیں بھوکے مر گئے، ہمارے تو حالات بہت تنگ ہیں، ہم وہ بڑی مشکل میں پھنسے ہوئے ہیں۔ لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں یہ زندگی پڑھ کر، صحابہ کی سیرت پڑھ کر، ہمیں اپنی زندگی میں یہ بات لاگو کرنی چاہیے۔ ہم آج بہت ہی سکون سے کھانے کھا رہے ہیں، بہت فراوانی سے کھا رہے ہیں، ہمیں ہر وقت اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور اس کی فرما برداری کرنی چاہیے۔ رسول